فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہمیں پروردگار عالم نے یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمان ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور اس کی جلد 8 یعنی والیوم 8 ہم پڑھنے کی ابتدا کریں گے۔ فہرست مضامین ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ پیشکش ہے باب العلم دارالتحقیق کراچی کی، اور ناشر ہے اس کے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ ہم نے فہرست مضامین پڑھ لیا تھا اور عرض ناشر بھی پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک پیج بلینک ملتا ہے اور ایک اجازت نامے کا عکس ملتا ہے جو کہ بہت باریک لکھا ہوا ہے، اور وہ میں بالکل بھی پڑھ نہیں پا رہی ہوں۔ آئیے اور آگے اب جب ہم بڑھتے ہیں تو پیج نمبر 25 پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پیج نمبر 26 پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیج نمبر 27 پر اس والیوم کا یعنی جلد 8 کا والیوم 8 کا پہلا خطبہ نمبر 201 موجود ہے۔ آئیے کہ شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام یعظ بسوک الطریق الواضح ہے، امام عالی مقام کے کلام میں سے ہے جس میں آپ واضح راستے کو انتخاب کرنے کی وصیت فرماتے ہیں۔ خطبے کی سند۔ اس خطبے کو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یا بعد کے بہت سے دانش مندوں اور علماء اسلام نے بطور مرسل یا مسند نقل کیا ہے۔ سید رضی کے ماسبق علماء میں سے یہ 4 افراد قابل ذکر ہیں۔ الف، احمد بن محمد بن خالد برقی نے کتاب محاسن میں اس خطبے کے کچھ حصے نقل کیے ہیں۔ ب، نعمانی نے کتاب غیبت میں اس خطبے کو 2 اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ جیم، تبری جو کہ علماء امامیہ میں سے ہیں، کتاب مسترشد میں ذکر کیا ہے۔ مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ارشاد میں سے تحریر کیا ہے۔ خطبہ ایک نکاح میں امام علیہ السلام نے اس مختصر کلام میں 3 اہم نکات کی جانب اشارہ فرمایا ہے جن سے یہ کلام تشکیل پایا ہے۔ نمبر 1، حق کے راہیوں کو خود اعتمادی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے والوں کی قلت کی بنا پر خود کو ہرگز تنہا محسوس نہ کریں۔ نمبر 2، آپ نے ایک اہم اسلامی اصول کی جانب اشارہ فرمایا ہے، دوسروں کے اعمال پر راضی رہنا انسان کو ان کی تقدیر میں ان کا شریک بنا دیتا ہے، اگرچہ اس انسان نے خود اس کام میں ہاتھ نہ ڈالا ہو۔ نمبر 3، آپ وصیت فرماتے ہیں کہ واضح اور شفاف راستے کا انتخاب کیا کریں تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں، اور تاریک اور غیر واضح راستے پر قدم رکھنے سے گریز کریں، کہیں بھٹک نہ جائے۔ اب خطبہ جو شروع ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے: ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی، اور ختم ہو رہا ہے ان الفاظ پر: ومن خالف وقع فی التیہ۔ اے لوگو، ترجمہ: اے لوگو، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ، کیونکہ لوگ تو اسی دنیا کے خوانے نعمت پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس سے شکم پوری کی مدت کم اور بھوک کا عرصہ دراز ہے۔
اے لوگو، اعمال و افعال چاہے مختلف ہوں مگر رضا اور ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے بے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس عمل پر رضامند تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر نادم و پریشان ہوئے۔ عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین کے دھسنے اور زلزلوں کے جھٹکوں سے ایسی گڑگڑاہٹ ہونے لگی جیسے نرم زمین میں ہل کی تپی ہوئی پھالی کے چلانے سے آواز آتی ہے۔ اے لوگو، جو روشن اور واضح راہ چلتا ہے وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ صحرائے بے آب و گیا میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے پیج نمبر 28، شرح و تفسیر، راہ نجات۔ امام علی علیہ السلام اپنی اس فکر انگیز گفتگو کے پہلے نقطے میں حق کے راستے پر گامزن افراد کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس راستے پر چلنے والوں کی تعداد کی کمی اور قلت کو دیکھ کر ڈگمگا نہ جانا۔ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، اے لوگو، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ، اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ لوگ تو اسی دنیا کے خوانے نعمت پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس سے شکم پوری کی مدت کم اور بھوک کا عرصہ دراز ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ راہ ہدایت پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ دنیا کی کشش ہے۔ امام اس جامع کلام میں دنیا کو ایک رنگین دسترخوان سے تشبیہ دے رہے ہیں، ایسا دسترخوان جس پر ناچیز اور حقیر غذائی مواد کو سجاوٹ کے ساتھ چن دیا گیا ہو۔ دنیا پرست لوگ اس کے اطراف بیٹھ جاتے ہیں، اس بات سے غافل کہ یہاں کی غذا تھوڑی سی دیر کے لیے انہیں سیر کرتی ہے اور اس کے بعد طولانی بھوک کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ طویل بھوک طویل ممکن ہے غم اور حسرت کی کیفیت کی جانب اشارہ ہو جو دنیا پرستوں پر موت کے وقت اور اس کے بعد روز قیامت طاری ہوگی۔ وہ ہمیشہ دنیا میں اپنی کوتاہیوں پر افسوس کرتے رہیں گے۔ امام کی یہ معنی خیز عبارت قرآنی آیات سے لی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك کثرت الخبیث۔ اے رسول کہہ دو کہ ناپاک یعنی حرام اور پاک یعنی حلال برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی کیوں نہ لگتی ہو۔ اسی طرح ایسی دوسری آیات جو جاہل، بے ایمان، نادان، فاسق اور ناشکروں کی اکثریت سے متعلق ہے۔ پھر امام دوسرے نقطے کی جانب آ جاتے ہیں جو بہت ہی اجتماعی اور اعتقادی مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز معاشرے کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور ان کے افکار اور دلوں کی باہم وابستگی ہے، چاہے منظر عام پر آنے والے لوگ مخصوص افراد ہوں، لیکن وہ تمام لوگ جن کا ان افراد سے فکری اور قلبی رشتہ ہے، ان سب کا شمار ایک ہی گروہ میں ہوگا۔ اس سلسلے میں امام فرماتے ہیں، ترجمہ، اے لوگو، اعمال و افعال چاہے مختلف ہوں مگر رضایت اور ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ اس بنا پر نہ صرف کسی عمل میں شریک ہونا یا اس کے اسباب مہیا کرنا یا گناہ میں معاونت کرنا اس عمل کے نتیجے میں شریک ہو جانے کا باعث بن جاتے ہیں، بلکہ دلی رضامندی بھی اس چیز کا باعث بنتی ہے۔ تبھی زیارت ناموں میں صراحت سے یہ تعبیر آئی ہے، ترجمہ، اللہ لعنت کرے اس گروہ کو جس نے کربلا میں ہونے والے مظالم کو سنا اور اس پر خاموش رہا، اگرچہ یہ گروہ ظالموں کے بعد اس دنیا میں آیا ہو۔ 12ویں خطبے میں، جس کی تشریح اس شرح کی پہلی جلد میں گزر گئی، ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد اپنے اصحاب میں سے ایک فرد کو سنا جو کہ اس جنگ میں اپنے بھائی کی موجودگی اور اس کے شریک ہونے کی آرزو کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، نہ صرف وہ ہمارے ہمراہ اس جنگ میں تھا بلکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس میدان میں موجود ہیں اور اس کامیابی میں حصے دار ہیں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے اور پیدا ہونے کے بعد ہمارے ہم عقیدہ
ہوں گے۔ امام نے یہ گفتگو اسلامی علوم میں ایک نئے افق سے روشناس کراتی ہے اور سب کو خبردار کر رہی ہے کہ اپنی قلبی رضائیت اور وابستگی اور قلبی لاتعلقی کے سلسلے میں ہوشیار رہیں۔ یہ موضوع اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ معصومین علیہ السلام کی متعدد روایات میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ شیخ خر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب وسائل الشیعہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ابواب میں وجوب انکار المنکر بالقلب علی کل حال و تحریم الرضا بہ وجوب الرضا بالمعروف کے عنوان سے تحت مذکور عنوان کے تحت مذکور ایک باب میں اس سلسلے میں 13 احادیث ذکر کی ہیں۔ من جملہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ایک مفصل حدیث میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: اگر مشرق میں کسی فرد کا قتل ہوا ہو اور مغرب میں موجود فرد اس قتل پر راضی ہو، خدا کے نزدیک ایسا فرد قاتل کا ساتھی گردانا جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اسلام میں نہ صرف کسی عمل میں شریک ہونا یا اس کے اسباب مہیا کرنا یا گناہ میں معاونت کرنا اس عمل کے نتیجے میں شریک ہو جانے کا باعث بن جاتے ہیں، بلکہ دلی رضامندی بھی اسی چیز کا باعث بنتی ہے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے امام اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت سے تمسک کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر نادم اور پریشان ہوئے۔ قوم سمود کی اونٹنی کو ایک فرد نے طے کیا تھا، لیکن الہی عذاب نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کیونکہ سب اس عمل پر راضی تھے۔ یہاں پر سورہ شعراء کی آیت نمبر 157 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے طے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس عمل پر رضامند تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر نادم و پریشان ہوئے۔ عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین کے دھنسنے اور زلزلوں کے جھٹکوں سے ایسی گڑگڑاہٹ ہونے لگی جیسے نرم زمین میں ہلکی تپی ہوئی پھالی کے چلانے سے آواز آتی ہے۔ مولا کی یہ گفتگو قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی جانب اشارہ ہے۔ جب ان کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تو ناگہاں سنگلاخ پہاڑ کے اندر سے ایک مادہ اونٹنی نکل آئی۔ سب نے اسے مشاہدہ کیا اور ایمان لے آئے سوائے چند افراد کے جو اپنے انکار پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اس اونٹنی کو معمولی سی بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ورنہ تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ ان لوگوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور پھر ایک عظیم زلزلے نے ان کی زمین کو چیر ڈالا اور یوں زمین ان کافروں کو ان کے گھروں سمیت نگل گئی۔ مشہور یہ ہے کہ اونٹنی کا قاتل غدار بن سالف نامی ایک سنگدل شخص تھا، لیکن قرآن کی آیت فَعَقَرُوهَا انہوں نے اسے طے کر دیا میں جمع کا صیغہ آیا ہے کیونکہ وہ سبھی اس عمل پر رضامند تھے، جیسا کہ سورہ قمر کی 29ویں آیت میں آیا ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں نے اپنے ساتھی غدار کو بلایا تو اس نے پکڑ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ یہاں پر خارس ارضهم بالخسفتی خوارسی قتیل مہامہ کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ جب آہنی کیل کو آگ میں سرخ کیا جائے تو وہ زیادہ تیزی کے ساتھ نرم زمین کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہ شہر اور اس کی آبادی بھی وحشتناک زلزلے کے زیر اثر زمین میں دھستی چلی گئی۔ اس کے بعد امام عالی مقام تیسرے حصے میں تمام لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے لوگوں، جو روشن اور واضح راہ چلتا ہے وہ سرچشمے ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ صحرائے بے آب و گیا میں پڑ جاتا ہے اور تشناکام جان گنوا بیٹھتا ہے۔ الطریق الواضح سے مقصود قرآن، سنت اور عقل کا دکھایا ہوا راستہ ہے جو مانوی آب حیات کی جانب انسانوں کی
رہنمائی کرتا ہے جو اس سے بھٹک جاتے ہیں اور اس سے محروم رہ کر کفر اور بے ایمانی میں جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ بے شک امام کا راستہ اور ان کا طرز حیات طریق واضح کے روشن مصادیق میں سے ہے، اس لیے کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ان کی امت سے زیادہ حضرت کے راستے، ان کے طرز حیات سے واقف تھے، جیسا کہ امام عالی مقام نے خطبہ نمبر 97 میں ارشاد فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی فرد اصل راستے سے جائے تو راستے میں ایسی جگہوں سے گزر ہوتا ہے جہاں وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے اور پیاس بجھائی جا سکتی ہے، اور جو اصل راستے سے بھٹک جاتا ہے تو غالباً خشک و بے آب بیابانوں میں پھنس جاتا ہے اور پیاس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 201 ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 33۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پیج نمبر 35 پہ، پیج نمبر 34 بلینک ہے، پیج نمبر 35 پر خطبہ نمبر 202 ہے۔ آئیے اس جانب بڑھتے ہیں اور خطبہ نمبر 202 پڑھتے ہیں۔ ومن خطبہ نمبر 202 شروع اس طرح ہو رہا ہے: ومن کلام اللہ علیہ السلام رویہ انہ قالہ عند دفن سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کل مناجی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند قبرہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے زنان جہان کی سردار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دفن کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کلام کیا۔ سند خطبہ: شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید کے بقول سید رضی نے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے الحمدللہ، بہت بہت معذرت، یہ ایک دم بے اختیاری چیز تھی، میں اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ ہم پڑھ رہے تھے شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید کے بقول سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سیدۃ النساء العالمین کے الفاظ بیان کیے، وہ دراصل پیغمبر اکرم سے منقول خبر متواتر سے لیے گئے ہیں، جس میں بالکل یہی تعبیر یا اس سے ملتی جلتی تعبیر آئی ہے جو کہ انہی معنوں میں ہے۔ مصادر نہج البلاغہ کے مصنف مذکورہ بالا مطلب کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث نساء العالمین علماء امامیہ کے نزدیک بھی متواتر ہے، بلکہ ان کے اعتقادات کا حصہ ہے۔ پھر وہ اس سلسلے میں اہل سنت کی کتب میں سے متعدد روایات بھی نقل فرماتے ہیں۔ سید رضی سے پہلے جن علماء نے اس خطبے کو ذکر کیا وہ یہ ہیں: مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب کافی کی پہلی جلد میں سید رضی کی نقل کردہ الفاظ کے علاوہ مزید الفاظ کے ہمراہ شیخ مفید کتاب مجالس میں، اور ان کے بعد ایک اور گروہ نے اپنی کتاب میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بی بی سلام اللہ علیہا کے دفن کا ماجرا نقل کیا ہے اور ان اشعار کو بھی ذکر کیا ہے جو مولا علی نے بی بی سلام اللہ علیہا کے فراق میں پڑھے تھے۔ پھر مولا کے مذکورہ بالا کلام کو کچھ اضافے کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مصادر نہج البلاغہ میں جلد 3 پیج نمبر 93 سے 98 تک۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ عند قبر میں مذکر کی ضمیر آئی ہے جو کہ پیغمبر اکرم کی جانب لوٹ رہی ہے، اور سید رضی کہتے ہیں کہ مولا نے یہ کلام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دفن کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتقاد میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر پیغمبر اکرم کی قبر کے قریب ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں امام کا یہ کلام کافی حد تک واضح ہے، جو کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے دفن کے موقع پر امام کے رنج و غم کی حکایت کرتا ہے، سوز و گداز سے بھرپور درد دل جسے مولا زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب اور ان کے فراق سے متعلق حضرت سے بیان کر رہے ہیں، اور صدر اسلام کے اہم حقائق کو واضح اور جامع انداز میں بیان کرتے ہیں۔ خطبہ شروع ہو رہا ہے:
کچھ اس طرح: السلام علیکہ یا رسول اللہ، انی و ان بنتک ناری نازی زیلتی فی جوارکا، اور ختم ہو رہا ہے عن سوئی ظنی بما وعد اللہ الصابرین۔ ترجمہ: یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے عظیم حادثے اور آپ کے جانکاں صدمے پر صبر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر ہی سے کام لینا پڑے گا۔ جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان میں رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امانت پلٹا لی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایہ اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کی بیٹی آپ کو بتائے کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا، آپ ان سے مکمل طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں، حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ورنہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو، نہ ایسا سلام جو کسی ملول اور تنگ دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر والوں سے کیا ہے۔ چراؤ تفصیل۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر حضرت علی علیہ السلام کی آہو گریا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، مولا کائنات نے سوز و گداز سے بھرپور یہ کلام اس وقت ادا کیا جب آپ بی بی سلام اللہ علیہا کے قبر اطہر کو قبر میں رکھ رہے تھے۔ ایسا کلام جو کہ ایک جانب تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی عظمت پر، اور دوسری جانب مولا کے بی بی سلام اللہ علیہا سے جان لیوا فراق پر شدید بے چینی پر دلیل ہے۔ امام اپنے اس کلام میں بہترین اور مناسب ترین مخاطب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا انتخاب کرتے ہوئے اپنا حال دل ان سے بیان کرتے ہیں اور اپنے کلام کا آغاز یہاں سے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یا رسول اللہ، آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ باوجود اس کے کہ امام کا کلام دردناک شکوے پر مشتمل تھا، امام نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کلام کا آغاز درود و سلام سے کیا، اور النازلتی فی جوارک کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ خاتون جنت کو قبر پیغمبر اکرم کی قبر پیغمبر اکرم کے قریب تھی، اور اس سے ان لوگوں کی بات کو تقویت پہنچتی ہے جن کا کہنا ہے کہ آن حضرت کی قبر مقدس ان کے گھر ہی میں تھی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ بقیع میں تدفین کو جوار پیغمبر ہی میں تدفین شمار کریں یا جوار کو بہشت میں روحانی اور معنوی ہمسائیگی کے معنی میں لیں، لیکن یہ پہلا معنی عبارت کے ظاہر سے نسبتاً موافق ہے، اور متعدد روایات بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ کتاب کافی کی ایک روایت میں ہم پڑھتے ہیں جس میں احمد بن محمد بن ابی نصر نامی ایک بزرگ صحابی کہتے ہیں، میں نے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے حضرت فاطمہ کی قبر کی جگہ کے بابت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ سلام اللہ علیہا کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا۔ جب بنی امیہ نے مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا تو آپ کے گھر کو بھی مسجد میں شامل کر لیا۔
اتلحاقی بکا کا جملہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ان شدید مصائب کی جانب جامع اشارہ ہے جن کے باعث آپ جوانی کے بہترین برسوں میں دار بقا کی جانب کوچ کر گئیں۔ البتہ سلام اللہ علیہ اور پیغمبر اکرم کی رحلت کے درمیان بعض روایتوں کے مطابق 45 روز، بعض کے مطابق 75 روز، ایک اور روایت کے مطابق 95 روز اور غیر مشہور روایتوں کے مطابق 4 ماہ اور 6 ماہ کا فاصلہ بتایا گیا ہے۔ نکات کی بحث میں اس سلسلے میں اور ان کے محل دفن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پھر امام علی مقام پیغمبر اکرم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت کے عظیم حادثے اور آپ کے جاں صدمے پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر ہی سے کام لینا پڑے گا۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ اگرچہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت غیر معمولی جاں ہے، لیکن حضرت کی مصیبت کا درد اس سے کہیں زیادہ گراں اور جاں تھا، اور اس مصیبت کے تحمل نے اس غم کو سہنا آسان بنا دیا تھا۔ یقیناً اگرچہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بے مثل اور جلیل القدر زوجہ تھیں، لیکن مولا علی کے لیے پیغمبر اکرم کی رحلت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں تھی۔ پیغمبر اکرم مولا علی علیہ السلام کے والد کی جگہ تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ مولا کے لیے رہبر، رہنما، معلم اور الغرض سبھی کچھ تھے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اے 2 خوشبودار پھولوں کے باغ، عنقریب تمہاری زندگی کے 2 ستون منہدم ہو جائیں گے۔ جس وقت پیغمبر اکرم کی رحلت ہوئی تو مولا نے فرمایا، یہ ان 2 ستونوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ اور جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد نے جام شہادت نوش کیا تو مولا نے فرمایا، یہ وہ دوسرا رکن ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ اس کے بعد امام اپنے کلام کے اس حصے میں مزید فرماتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی لحد میں اتارا اور اس عالم میں کہ آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہج البلاغہ کے پاس شارحین نے لفظ نفس کو یہاں خون کے معنی میں لیا ہے، کیونکہ نفس کے معنوں میں سے ایک معنی خون کے ہیں، اور کہا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت حضرت کے دہان مبارک سے تھوڑا سا خون اچھل کر مولا کے سینے پر گرا، لیکن یہ تفسیر حقیقت سے دور ہے۔ بہرحال قرائن بتاتے ہیں، اور خطبہ نمبر 197 بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ رحلت کے وقت حضرت کا سر مبارک مولا کے سینے پر دھرا تھا، اور اسی حالت میں آپ کی مقدس روح عالم بقا کی جانب پرواز کر گئی اور مولا کے سینے اور گردن کے درمیان سے چلی گئی۔ ہر چند اہل سنت کے بعض راویوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رحلت کے وقت میرے سینے پر تھا، لیکن اس بات پر کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، اور شاید یہ روایت ان روایات کے قبیل سے ہو جن میں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو ایک ایک کر کے دوسروں سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام دوبارہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مصیبت کے بیان کی جانب آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اب یہ امانت پلٹا لی گئی، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایا اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں، اور میں آپ سے ملحق ہو جاؤں۔ یہ عبارت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے غم انگیز حادثے پر حضرت علی علیہ السلام کے غم کی شدت کو بیان کرتی ہے، جس سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون کس قدر حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں عزت و توقیر رکھتی تھی، اور ان دونوں کے درمیان محبت اور روحانی اور معنوی رشتہ کس قدر گہرا اور مضبوط تھا۔ ودیعتا کا لفظ اس چیز کی جانب اشارہ ہے جسے پیغمبر اکرم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے ہوئے رحلت کی دہلیز پر فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، ترجمہ: اے ابو الحسن، یہ خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے، اس کے بارے میں خدا اور میرے حق
کو ملحوظ رکھو اور میں جانتا ہوں کہ آپ ملحوظ رکھیں گے۔ بعض افراد کی یہ رائے ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شب زفاف کے موقع پر فرمایا۔ نہج البلاغہ کے کچھ شارحین نے ودیعہ کی تعبیر کو اس جانب اشارہ جانا ہے کہ انسانی روحیں بدن میں امانت کی حیثیت رکھتی ہیں جو کہ وفات کے وقت واپس لی جاتی ہیں، لیکن یہاں یہ تفسیر بجا معلوم نہیں ہوتی۔ رہینتا کا لفظ ممکن ہے اس جانب اشارہ ہو کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی سے خلافت، وصایت اور وفاداری کا عہد لیا تھا اور اس کے بالمقابل حضرت کی بیٹی گویا گروی رکھی ہوئی چیز تھیں۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رہیہ کے معنوں میں ایک معنی عظیم نعمت کے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اللہ کی ایک عظیم نعمت کے طور پر حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کی گئی تھی۔ یہ مذکورہ تعبیر ان معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ حزنی فسرمدن کے جملے کی تفسیر واضح ہے، اس لیے جب بھی حضرت علی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی یاد آتی تھی تو ان کا غم تازہ ہو جایا کرتے تھا، اور یہ ایسا غم تھا جو ساری زندگی مولا کو لاحق رہا۔ اور اما لیلی فمسحدن کا جملہ اس بات کے لیے کنایا ہے کہ مولا کی ساری راتیں بی بی زہرا کی یاد میں کرتی تھی اور ان کی یادیں مولا کی آنکھوں سے نیند چرا لیا کرتی تھی۔ اس بات پر گواہ دو اشعار ہیں جو آپ نے بی بی سلام اللہ علیہا کے فراق میں پڑھے تھے۔ ترجمہ: میری جان دردگرد مصیبت میں مبتلا ہے، اے کاش اس آہ و فریاد کے ساتھ یہ بدن سے نکل جائے۔ تمہارے پاس زندگی میرے نظر میں بے وقت ہے، اگر میں آنسو بہاتا ہوں تو اس لیے کہ کہیں تمہارے بعد میری عمر لمبی نہ ہو جائے اور مجھے ہمیشہ تمہارے فراق کا درد سہنا پڑے۔ اس کے بعد امام عالی مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دردناک مصائب کے ایک گوشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وہ وقت آ گیا جب کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے ایکا کر لیا، اور آپ ان سے مکمل طور پر پوچھیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئیں حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ ظاہراً یہ سربستہ جملے جنہیں امیر المومنین ادب کو ملحوظ رکھنے کی خاطر کھول کر بیان نہیں کرتے ہیں، ان کا افسوسناک حوادث کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم کی رحلت کے کچھ عرصے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا رخ کیا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگانا، حضرت محسن کا شہید کیا جانا، امام کو زور زبردستی کے بل پر بیت کی غرض سے مسجد لے جایا جانا وغیرہ ایسے حوادث ہیں جو نہ فقط شیعی کی کتب میں موجود ہیں بلکہ کمال تعجب یہ ہے کہ ان کا تذکرہ اہل سنت کی کتب میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تضافر سفر کے مادے سے ہے اور کسی کام کی انجام دہی میں ہاتھ بٹانے کے معنی میں ہے۔ یہ تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ امت کے کچھ گروہ ان جرائم میں باہم شریک تھے اور چونکہ بہت سو نے اپنی خاموشی کے ذریعے ان جرائم کی تائید کی، اس لیے ان جرائم کی نسبت ساری امت کی جانب دی گئی ہے۔ حزم اصل میں ظلم کرنے اور توڑنے کے معنی میں ہے اور عہد یہاں پر زمانے کے معنی میں ہے اور اس کے دوسرے معنی بھی ہیں۔ یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا کہ عہد ان وعدوں کی جانب اشارہ ہو جو پیغمبر اکرم نے مولا علی کی خلافت، اہل بیت علیہم السلام، بالخصوص اپنی بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام کے سلسلے میں لیے تھے۔ یعنی ان وعدوں کو لیے ہوئے طولانی وقت نہیں گزرا تھا کہ امت کے گروہ نے وہ سب بھلا دیا اور ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ عقلیں دنگ رہ گئیں۔ آخر میں امام عالی مقام پیغمبر اکرم اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی ہو، نہ ایسا سلام جو کسی ملول اور تنگ دل کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدظن ہوں جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ کافی کی روایت میں اس جملے کے ذیل میں یوں آیا ہے: ترجمہ: آہ آہ،
اس غم میں صبر ہی بہتر ہے۔ اگر ظالموں کے آپ کے ٹھکانے سے باخبر ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسی جگہ رہتا اور میرا یہ قیام لازمی اور مستقل ہوتا، اور میں زن پسر مردہ کے رونے کی طرح اس عظیم و شان مصیبت پر روتا۔ پس اللہ کی حفاظت میں آپ کی بیٹی کو دفن کرتا ہوں، وہ بیٹی جس سے حق چھینا گیا، جس بیٹی کو میراث سے پدر نہ دی گئی، حالانکہ جو عہد لوگوں نے کیا تھا اس سے زیادہ زمانہ بھی نہ گزرا تھا اور آپ کا ذکر پرانا بھی نہیں ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے سامنے میری شکایت ہے اور آپ کے سامنے، اللہ آپ کو صبر دے۔ درود ہو آپ پر اور آپ کی بیٹی پر۔ ان تعبیرات اور نہج البلاغہ میں مذکور تعبیرات سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد حق ناشناس لوگوں نے آپ کے اہل بیت اور عزیز ترین رشتہ داروں پر کیسے مصائب ڈھائے، ایسے مصائب جنہوں نے حضرت علی جیسے صبر و استقامت کے پہاڑ کو لرزہ بر اندام کر دیا اور انہیں پسر مردہ ماں کی مانند آہو گریا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خاندان وحی پر ہونے والے اس بہیمانہ سلوک کے شواہد اہل سنت کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں۔ نکات: حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کی عمر بہت مختصر تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی فضیلتیں، کمالات اور مصائب بہت زیادہ طولانی ہیں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین جب اس خطبے پر پہنچے تو انہوں نے ان کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ ضروری ہے کہ ہم بھی مختصر طور پر چند نکات کو ذکر کریں۔ نمبر 1، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پیغمبر اکرم کی دختر گرامی اعلیٰ مقام کی حامل تھیں۔ پیغمبر اکرم کی اپنی بیٹی کے حق میں کہے گئے ارشادات سلام اللہ علیہا کی آپ سلام اللہ علیہا کی عصمت اور پاکیزگی کی حکایت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس کسی نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا کو ناراض کرنا ان کو اذیت دینے کا سبب بنتا ہے، اور ایسے شخص کی سزا کے بارے میں قرآن کریم میں یوں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: جو لوگ رسول خدا کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی عصمت اور فضیلت پر اس سے بڑھ کر کون سی مضبوط دلیل ہو سکتی ہے کہ ایک اور حدیث میں حضور اکرم کے فرمان کے مطابق ان کی ناراضگی کو خدا کی ناراضگی کا باعث اور ان کی خوشنودی کو خدا کی رضایت و خوشنودی قرار دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، خدا آپ کی ناراضگی سے ناراض اور آپ کی رضایت سے راضی ہوتا ہے۔ ایسے بلند مرتبے کی حامل ہونے کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہا کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، اور پیغمبر اکرم نے آپ سلام اللہ علیہا کے حق میں یوں فرمایا ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا آپ خدا کی دی ہوئی اس عظیم کرامت اور عزت پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کائنات کی عورتوں کی سردار اور اس امت کی عورتوں اور مومنین عورتوں کی سردار ہیں۔ دوسرا نقطہ، قرآن و سنت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی عظمت۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جس کی نسبت خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی تو حضرت نے یہ آیت مسجد میں تلاوت فرمائی۔ ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، اتنی بڑی اہمیت والے گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، پیغمبروں کے گھر مراد ہیں۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ایک ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، یہ تو ان گھروں میں سب سے نمایاں گھر ہے۔ پیغمبر اکرم 9 ماہ تک اپنی بیٹی کے گھر آیا کرتے تھے اور ان پر اور ان کے شوہر نامدار پر سلام بھیجا کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے پیغمبر کے اہل بیت
اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ وہ گھر جو انوار الہی کا مرکز ہے اور جس کی تعظیم کا خدا نے حکم دیا ہے بہت زیادہ محترم ہے۔ وہ گھر جس میں اصحاب کساں ہوں اور جس کی عظمت و جلالت کا خدا قائل ہو، ضروری ہے کہ تمام مسلمان اسے محترم جانیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اس گھر کی حرمت کا کتنا پاس رکھا گیا، کس طرح سے اس گھر کی بے حرمتی کی گئی اور اس کا ارتکاب کرنے والے خود بھی صراحت کے ساتھ اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ تیسرا نکتہ، حضرت کے بیت الشرف کی بے حرمتی۔ ان تمام ہدایات اور تاکیدوں کے باوجود افسوسناک طور پر بعض نے اس کی حرمت کو نظر انداز کر دیا اور اس کی بے حرمتی پر اتر آئے، اور یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کی پردہ پوشی کی جا سکے۔ اس سلسلے میں اہل سنت کی کتب میں سے چند روایات کو ہم نقل کرتے ہیں تاکہ واضح ہو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی حتک حرمت اور بعد کے واقعات ایک افسانہ نہیں بلکہ تاریخ میں ثبت ہیں اور مسلم ہے، باوجود اس کے کہ خلفاء کے دور میں اہل بیت کے مناقب اور فضائل کی تحریر اور اشاعت پر پابندی تھی، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ مصداق یہ حقائق تاریخ اور حدیث کی کتب میں محفوظ ہیں۔ ہم شواہد کی نقل میں کے سلسلے میں آغاز کی صدیوں سے عصر حاضر تک کی ترتیب کو ملحوظ رکھیں گے۔ الف، اہل سنت کے معروف مؤلف ابو بکر ابن ابی شیبہ کتاب المصنف میں، ابو بکر ابن ابی شیبہ 139 سے پیج نمبر 235 کتاب المصنف کے مؤلف کی سند کے ساتھ یوں نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ: جس وقت لوگوں نے خلیفہ اول کی بیعت کی، مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی گفتگو اور زبیر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر گفتگو اور مشاورت میں مشغول تھے، اور اس بات کا خلیفہ ثانی کو علم ہوا۔ وہ بی بی سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچے اور کہا، اے رسول خدا کی صاحبزادی، ہمارے نزدیک محبوب ترین فرد آپ کے پدر ہیں اور ان کے بعد آپ محبوب ترین ہیں، لیکن قسم خدا کی یہ میرے لیے اس بات میں معنی نہیں کہ اگر یہ افراد آپ کے گھر میں اکٹھے ہوں تو میں حکم دوں کہ گھر کو ان سمیت جلا دیا جائے۔ انہوں نے یہ کہا اور چل دیے۔ جب حضرت علی علیہ السلام اور زبیر گھر لوٹے، بی بی سلام اللہ علیہا نے ان دونوں سے کہا، خلیفہ ثانی میرے پاس آئے اور قسم کھائی کہ اگر دوبارہ اس گھر میں اجتماع ہوا تو گھر کو تم سمیت جلا ڈالوں گا۔ خدا کی قسم، انہوں نے جو کہا ہے وہ اسے کر ڈالیں گے۔ ہم پھر سے بتا دیتے ہیں کہ یہ رودات کتاب المصنف میں صحیح سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ اہل سنت کے ایک اور بڑے محدث بلازری اپنی کتاب انصاب الاشراف میں احمد بن یحییٰ جابر بغدادی بلازری متوفی 270 مشہور مصنف اور بڑی تاریخی کتاب کے مؤلف اس تاریخی واقعے کو انصاب الاشراف میں نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ: خلیفہ اول نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے کسی کو بھیجا تاکہ بیعت کرے، لیکن امام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثانی آگ اور لکڑیاں لے کر ساتھیوں کے ساتھ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سامنا ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے گھر کو جلانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ خلیفہ نے کہا، ہاں، یہ کام اس مقصد کے لیے مدد ہے جس کے لیے آپ کے والد مبعوث ہوئے۔ ابن قتیبہ اور کتاب الامامۃ والسیاسہ۔ مشہور مورخ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری 212 سے 276 پیج نمبر، جو کہ ادبی رہنما اور اسلامی تاریخ کے زحمت کش مصنفین میں سے ہیں اور کتاب تعویل مختلف الحدیث اور ادب الکاتب وغیرہ کے مؤلف ہیں۔ کتاب الامامۃ والسیاسہ میں یوں لکھتے ہیں۔ ترجمہ: جن لوگوں نے خلیفہ اول کی بیعت سے سرتابی کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے، خلیفہ اول ان کے پیچھے گئے اور خلیفہ ثانی کو ان کی طرف بھیجا اور مولا علی کے گھر کے دروازے پر آئے اور سب کو آواز دی کہ باہر نکل آئیں، لیکن ان لوگوں نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر خلیفہ ثالث
خلیفہ ثانی نے جلانے کے لیے لکڑیاں طلب کی اور کہا قسم اس خدا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، گھر سے باہر نکل آؤ یا میں اس گھر سمیت تمہیں جلا ڈالوں۔ کسی نے ان سے کہا اے ابا حفص، خلیفہ ثانی کی کنیت، اس گھر میں پیغمبر اکرم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو خلیفہ نے کہا ہونے دو۔ ابن قتیبہ نے اس داستان کے بعد کے حصے کو زیادہ دردناک اور پرسوز انداز میں لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ترجمہ، خلیفہ ثانی ایک گروہ کے ساتھ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان کی آواز سنی تو اونچی آواز میں فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کتنی مصیبتیں ابن خطاب اور ابن ابی قحافہ سے ہم پر پہنچی۔ خلیفہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی آواز اور رونے کی صدا سنی تو واپس چلے گئے، لیکن خلیفہ کچھ افراد کے ساتھ وہیں رہے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کو گھر سے باہر لے آئے اور خلیفہ اول کے پاس مسجد میں لے گئے اور آپ سے کہا بیعت کریں۔ امام علیہ السلام نے کہا اگر بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ہم آپ کی گردن مار دیں گے۔ تاریخ کا یہ حصہ شیخین خلیفہ اول و ثانی کے چاہنے والوں کے لیے نہایت سنگین اور ناگوار ہے، اس لیے کہ اس کتاب کی نسبت ابن قتیبہ کی طرف دینے میں بعض افراد شک و تردد کرنے لگے، حالانکہ فن تاریخ کے ماہر ابن ابی الحدید اس کتاب کو ابن قتیبہ کے آثار میں سے مانتے ہیں اور ہمیشہ اس سے مطالب نقل کرتے ہیں۔ افسوس کہ یہ کتاب تحریفات سے دوچار ہو گئی۔ چھپائی کے دوران مطالب کا ایک حصہ اس میں سے حذف کر دیا گیا، جبکہ وہی مطالب ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید میں آئے ہیں۔ زرکلی نے کتاب العلام میں اس کتاب کو ابن قتیبہ کے آثار میں سے قرار دیا ہے اور وہ مزید کہتا ہے یہ کتاب بعض علماء کے زیر بحث ہے، یعنی زرکلی شک و تردد کو دوسروں کی طرف نسبت دیتا ہے، نہ کہ خود اپنی طرف۔ الیاس سرکیس بھی اس کتاب کو ابن قتیبہ کے آثار میں شمار کرتا ہے۔ دال طبری اور ان کی تاریخ۔ محمد بن جریر طبری متوفی 310 اپنی تاریخ میں وحی کے گھر کی بے حرمتی کی روداد اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ، خلیفہ ثانی حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر پر آئے، جبکہ وہاں پر مہاجرین میں سے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی طرف رخ کر کے کہا خدا کی قسم گھر کو آگ لگا دوں گا مگر یہ کہ بیعت کرنے کے لیے باہر آ جاؤ۔ زبیر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے گھر سے باہر آیا، اچانک اس کا پیر پھسل گیا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ باقی لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو پکڑ لیا۔ تاریخ کا یہ حصہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خلیفہ کے لیے بیعت ڈرا دھمکا کر لی جاتی تھی، لیکن اس قسم کی بیعت کی کیا وقت ہے، اس کا فیصلہ قارئین کریں گے۔ ابن عبدالربا یہ کتاب العقد الفرید، شہاب الدین احمد معروف ابن عبدالربا اندلسی کتاب العقد الفرید کے مؤلف متوفی 423 سن ہجری نے اپنی کتاب میں تاریخ ثقیفہ کے بارے میں مفصل بحث کی ہے۔ وہ خلیفہ اول کی بیعت سے سرتابی کرنے والے کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔ ترجمہ، امام علی علیہ السلام عباس اور زبیر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خلیفہ اول نے خلیفہ ثانی کو بھیجا تاکہ ان افراد کو بی بی کے گھر سے باہر لے آئیں اور ان سے کہا اگر وہ لوگ باہر نہ آئیں تو ان کے ساتھ جنگ کریں۔ خلیفہ ثانی کچھ لوگوں کے ساتھ آگ لے کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف چلے تاکہ گھر کو آگ لگا دیں۔ چنانچہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ان کا سامنا ہوا۔ پیغمبر اکرم کی بیٹی نے کہا اے ابن خطاب، کیا ہمارے گھر کو جلانے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، مگر یہ کہ تم لوگ بھی اس میں داخل ہو جاؤ جس میں امت داخل ہوئی ہے۔ یہاں تو تھا وہ حصہ جس میں بے حرمتی کے ارادے کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اب وہ دوسرا حصہ بیان کیا جاتا ہے جو اس محض ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی حکایت کرتا ہے۔ اسے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ان لوگوں کا مقصد محض ڈرانا دھمکانا تھا تاکہ مولا علی اور ان کے ساتھیوں کو بیعت پر مجبور کیا جا سکے، اور ان کا مقصد اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانا نہیں تھا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے، پیج نمبر 51 ہے یہ، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے دھاوا بول دیا گیا۔
یہاں تک اس گروہ کی گفتگو ختم ہو گئی جس نے فقط خلیفہ اور اس کے ساتھیوں کی بری نیت اور ارادے کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ ایک اور گروہ نے اصل واقعے یعنی بی بی سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملے اور بے حرمتی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملے اور بے حرمتی سے متعلق چند ماخذوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حصے میں بھی ماخذوں کی نقل کے سلسلے میں زمانے کی ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ واو ابن عبید اور کتاب الاموال۔ ابو عبید قاسم بن سلام متوفی 224 کتاب الاموال میں، جو کہ اہل سنت کے فقہا کے پاس قابل اعتماد ہے، لکھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے کہ خلیفہ اول کی بیماری میں ان کی عیادت کی غرض سے ان کے گھر گیا۔ بہت ساری گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کاش وہ 3 کام جو میں نے انجام دیے انہیں انجام نہ دیا ہوتا، اور کاش وہ 3 کام جنہیں میں نے انجام نہیں دیا انہیں انجام دیا ہوتا، اور اسی طرح میری یہ آرزو ہے کہ پیغمبر اکرم سے 3 باتیں پوچھ لیتی ہوتی، اور وہ ایک کام جسے کاش انجام نہ دیا ہوتا یہ ہے، کاش جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی حرمت کا پردہ چاک نہ کیا ہوتا اور ان کے حال پر چھوڑ دیتا، اگرچہ جنگ کے لیے گھر کا دروازہ بند کیا تھا۔ ابو عبید جب یہاں تک پہنچتا ہے تو لم اکشف بیت فاطمہ و ترکتہ کی بجائے قضا و قضا کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابو عبید نے اگرچہ مذہبی تعصب یا کسی اور وجہ سے حقیقت کو بیان کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن کتاب الاموال کے محققین کتاب کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ وہ حذف شدہ جملے کتاب میزان الاعتدال میں جس طرح یہاں بیان کیے ہوئے ہیں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ طبرانی نے اپنی معجم میں اور ابن عبدالربہ نے عقد الفرید میں اور دوسرے افراد نے حذف شدہ جملے ذکر کیے ہیں، غور کیجیے۔ زال طبرانی اور معجم کبیر۔ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی 260 ہجری سے 360 ہجری کو ذہبی میزان الاعتدال میں معتبر جانتا ہے۔ کتاب منجم الکبیر جو کہ متعدد بار چھپ چکی ہے، اس میں خلیفہ اول ان کے خطبات اور ان کی وفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ اول نے مرتے وقت چند چیزوں کی تمنا کی اور کہا کاش میں نے 3 کاموں کو انجام نہ دیا ہوتا اور 3 چیزوں کو انجام دیا ہوتا اور 3 چیزوں کے بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا ہوتا۔ وہ 3 چیزیں جن کی میں آرزو کرتا تھا کاش انجام نہ دیتا وہ یہ ہے کہ کاش میں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی حرمت کو نہ توڑا ہوتا اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوتا۔ یہ عبارتیں اچھی طرح واضح کرتی ہیں کہ خلیفہ ثانی کی دھمکیوں نے عملی صورت اختیار کر لی تھی اور گھر کے دروازے کو زبردستی آگ لگا کر کھولا گیا تھا۔ ایک بار پھر ابن عبدالربہ اور عقد الفرید۔ ابن عبدالربہ اندلسی کتاب عقد الفرید کے مؤلف متوفی 423 ہجری اپنی کتاب عبد الرحمن بن عوف سے نقل کرتے ہیں۔ ترجمہ کاش میں نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ نہ کھولا ہوتا، اگرچہ ان لوگوں نے جنگ کے لیے گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ آنے والی بحثوں میں بھی مزید ایسے افراد کے نام اور ان کی عبارتیں نقل کریں گے جنہوں نے خلیفہ کی گفتگو کا یہ حصہ نقل کیا ہے۔ تو نظام کی گفتگو کتاب الوافی بالوفیات میں۔ ابراہیم بن سیار نظام معتزلی 160 ہجری سے 231 ہجری جو کہ نظم اور نثر میں کلام کی خوبصورتی کی وجہ سے نظام کے نام سے معروف ہے، متعدد کتابوں میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ان لوگوں کے حاضر ہونے کے بعد کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ترجمہ خلیفہ ثانی نے خلیفہ اول کے لیے بیعت لینے کے دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شکم پر مارا، جس کے باعث ان کے شکم میں موجود جناب محسن ساقط ہوئے۔ یہ مبرد کتاب کامل میں۔ ابن ابی الحدیث لکھتے ہیں کہ محمد بن یزید بن عبد الاکبر بغدادی 210 ہجری سے 285 ہجری معروف ادیب اور مصنف اور بہت ساری کتابوں کے مؤلف کتاب الکامل میں عبد الرحمن بن عوف سے خلیفہ کی تمناؤں کی داستان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
کاف مسعودی مروج الذہب، مسعودی متوفی ہوئے ہیں 325 مروج الذہب میں لکھتے ہیں جب خلیفہ اول نے، جبکہ وہ حالت اعتذار یعنی جان کنی کے عالم میں تھے، اور میں نے جانکنی کے عالم میں تھے، کہا میں نے 3 کام انجام دیے ہیں، میں تمنا کرتا ہوں کاش میں نے انہیں انجام نہ دیا ہوتا۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک یہ تھی کہ میں آرزو کرتا ہوں کہ کاش حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی حرمت نہ توڑی ہوتی۔ انہوں نے اس بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ مسعودی نے اہل بیت علیہ السلام کی طرف میلان رکھنے کے باوجود یہاں پر خلیفہ کی باتیں بیان کرنے سے پہلو تہی کی اور اشارہ کر کے گزر گئے، البتہ اس کا سبب خدا کے علم میں ہے اور بندگان خدا بھی اجمالی طور پر جانتے ہیں۔ لام ذہبی اور کتاب میزان الاعتدال، ذہبی کتاب میزان الاعتدال میں محمد بن احمد کوفی حافظ سے نقل کرتے ہیں کہ احمد بن محمد المعروف ابن ابی دارم محدث کوفی متوفی 357 کے سامنے اس حدیث کو پڑھا گیا۔ ترجمہ خلیفہ ثانی نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لات ماری، جس کے باعث رحم میں موجود ان کا بیٹا سخت ہو گیا۔ عبد الفتح عبد المقصود داور کتاب الامام علی علیہ السلام، اس نے اپنی کتاب میں 2 مقامات پر وحی کے گھر پر حملے کا بیان کیا ہے اور ان میں سے ہم ایک کو نقل کرنے پر کفایت کریں گے۔ ترجمہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، یا یہ لوگ بالکل باہر نکل آئیں یا اس گھر کو اس میں موجود لوگوں سمیت جلا دوں گا۔ کچھ افراد نے جو کہ خدا سے ڈرتے تھے اور پیغمبر اکرم کے بعد آپ کے مقام کا لحاظ رکھتے تھے، کہا اے ابو حفص، عمر کی کنیت فاطمہ سلام اللہ علیہ اس گھر میں ہیں۔ انہوں نے لاپرواہی کے ساتھ جواب دیا ہونے دو، پھر دروازے پر گئے اور زور سے دستک دی اور دروازے کو سختی سے پیٹا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام نمودار ہوئے، گھر کے داخلی راستے کے پاس سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فریاد کی آواز بلند ہوئی۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا استغاثہ تھا۔ ہم اس بحث کو کتاب امامتہ والخلافتہ میں مقاتل ابن عطیہ سے ایک اور حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اگرچہ انکہی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ وہ اس کتاب میں یوں لکھتے ہیں، ترجمہ جب خلیفہ اول نے لوگوں سے ڈرا دھمکا کر اور تلوار کے زور پر بیعت لی ہے تو خلیفہ ثانی اور قنفذ اور ایک گروہ کو جناب امیر المومنین اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ خلیفہ ثانی نے لکڑیاں جمع کر کے گھر کے دروازے پر آگ لگا دی۔ اس روایت کے ذیل میں اور بھی تعبیریں موجود ہیں جنہیں قلم بیان کرنے سے عاجز ہے۔ نتیجہ اہل سنت کے ماخذوں میں سے اتنے سارے واضح ثبوتوں اور حوالہ جات کے باوجود ان میں سے بعض افراد شہادت کا افسانہ کی تعبیر استعمال کرتے ہیں اور اس تلخ حادثے کو من گھڑت سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ان حقائق کی نفی پر اصرار نہ کرتے تو ہم بھی بحث کو اتنا نہیں پھیلاتے۔ نمبر 4، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مدفن۔ پیغمبر اکرم کی اس عظیم بیٹی کے مصائب میں سے ایک یہ ہے کہ ابھی تک ان کی قبر مقدس کی جگہ نامعلوم ہے۔ بعض نے محل قبر کو کچھ روایات کے مطابق قبرستان بقیع میں اور کچھ دوسرے لوگ اس کو مسجد کے پاس ان بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر اور کچھ دوسرے افراد روضہ رسول اکرم مسجد کا وہ حصہ جو پیغمبر اکرم کی قبر مطہر اور منبر کے درمیان واقع ہے مانتے ہیں۔ یہ مطلب ہر محقق کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ رسول خدا کے بعد امت میں کیسا طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم کی اکلوتی بیٹی کی قبر کا نشان کسی کے علم میں نہیں، اگرچہ اکثر قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ان کے گھر میں ہے، کیونکہ اس دور میں روضے میں دفن کرنا آسان کام نہیں تھا اور امام علی علیہ السلام کا اس کام پر آمادگی کا اظہار کرنا بہت بعید ہے، اور بقیع میں ان کی تدفین خطبے کے مطالب کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ النازلتی فی جوارکا کا جملہ بتاتا ہے کہ ان بی بی سلام اللہ علیہ کی قبر پیغمبر اکرم کی قبر کے پاس تھی۔ مرحوم علامہ مجلسی ابراہیم بن محمد حمدانی سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی بن محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کو خط لکھا کہ مجھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک سے مطلع فرمایا۔ حضرت امام علی نقی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد علیہ السلام نے جواب میں یوں تحریر فرمایا، وہ میرے نانا پیغمبر اکرم کے ساتھ ہے۔ مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر میں دفن ہوئی ہیں۔ بنی امیہ کے مسجد کی توسیع کے کام کے بعد
ان کی قبر مسجد کا حصہ بن گئی۔ موجودہ حالت کے اعتبار سے اگرچہ پیغمبر اکرم کی قبر اور دوسری قبریں مسجد کے اندر ہیں، لیکن انہیں دیواروں اور جالیوں کے ذریعے مسجد سے الگ کر دیا گیا ہے۔ کتاب عیون الاخبار الرضا میں بزنطی سے نقل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کی جگہ کے بارے میں علی ابن موسی الرضا سلام اللہ علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا آپ اپنے گھر میں دفن ہوئی ہیں۔ بنی امیہ کی مسجد کی توسیع کے کام کے بعد ان کی قبر مسجد کا حصہ بن گئی۔ اس بنا پر جو بھی روضہ مقدسہ میں پیغمبر اکرم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے تو انشاءاللہ آپ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے ثواب سے مشرف ہوگا، اور بقی میں بھی رجا کی نیت سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ پانچواں نمبر 5، خاتون اسلام سلام اللہ علیہ کی شہادت کا وقت۔ نہ صرف پیغمبر اکرم کی اس یادگار کا مدفن جائے بحث اور گفتگو ہے، بلکہ ان کی شہادت کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی معروف روایت کے مطابق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سن 11 ہجری میں اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کے 75 دن گزر جانے کے بعد انتقال کر گئیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم کی رحلت 28 صفر کو واقع ہوئی ہے، اور اس عظیم خاتون کی شہادت جمادی الاول کی 13ویں، 14ویں یا 15ویں تاریخ میں سے کسی ایک تاریخ میں ہوئی ہوگی، درمیان کے مہینوں کے ناقص یا تمام ہونے کے امکان کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 3 جمادی الثانی بروز منگل 11 ہجری کو اس جہان سے رحلت کر گئیں، اور یہ حدیث ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہے جن کا کہنا ہے کہ پیغمبر اکرم اور بیوی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے درمیان 95 روز کا فاصلہ تھا۔ اس حدیث کے ذیل میں حضرت سلام اللہ علیہ کی وفات کا سبب یہ تھا کہ خلیفہ ثانی کے غلام قنفذ نے ان کے حکم پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو تازیانہ مارا، جس کے نتیجے میں محسن ساقط ہو گئے اور وہ سخت بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری کی حالت میں چل بسی۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات المعاد میں بی بی سلام اللہ علیہ کی رحلت کے وقت سے متعلق اس قول کو معتبر روایت کے عنوان سے نقل کیا ہے، اور اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید بن طاؤس اور دوسروں نے بھی اسے قبول کیا ہے۔ اگرچہ یہ روایت 75 روز والی روایت سے متصادم ہے، لیکن چونکہ مشہور اور معتبر روایت اس کی تائید کرتی ہے، اس لیے 3 جمادی الثانی کے دن عزاداری برپا کرنی چاہیے۔ ایک غیر مشہور روایت میں رسول خدا کی وفات اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے درمیان 40 روز کا فاصلہ بھی ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر یہ خطبہ یعنی خطبہ نمبر 202 ختم ہو جاتا ہے۔ ایک طویل یہ ریڈنگ تھی، ہم نے مکمل اس خطبے کو ایک ہی ریکارڈنگ میں کمپلیٹ کیا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ تسلسل ٹوٹے۔ بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھ رہا تھا، اور بہت ساری چیزیں اور وہ تمام مبتر اذیتیں اور جو تمام مصیبتیں شہزادی کونین کو ملی، ان سب کا تذکرہ تھا۔ پروردگار عالم ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع علیم۔ پارلا تو بہترین جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ جلدی ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 203۔ خدا